فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سب سے پہلے تو گزشتہ جمعہ بغیر کسی اطلاع کے میں غیر حاضر رہا۔ مجبوری یہ تھی کہ فون بھی بند ہو گئے تھے اچانک، خاص کر ہمارے علاقے کے، اطلاع بھی نہیں ہو سکتی تھی اور بارشوں سے راستے بھی مسدود تھے، حاضری بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسری بات یہ، محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ سال کا آغاز اور ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اور عموماً دنیا میں جو مشہور اور معروف ہے وہ یہی ہے کہ جو پہلا امپریشن آپ کسی پر ڈالتے ہیں وہی آخر تک رہتا ہے، اور مسلمان محرم کے آغاز میں دنیا کو کیا دکھاتے ہیں، کیا پیش کرتے ہیں، جس طرح چاند نظر آتے ہی اسلام دشمن عناصر روڈوں پر نکل آتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم کتنے سیدھے سادے اور شریف لوگ ہیں کہ حکومت نے کرونا کو بہانہ بنا کر ہمیں مسجدوں سے روکا، ہم رک گئے، خاص فاصلے مسجدوں میں نشان لگا کے گئے، ہم نے ان فاصلوں پر بھی عمل کرایا کہ جی بوڑھے نہ آئیں، بچے نہ آئیں، عورتیں نہ آئیں، ایک عرصے دراز تک ہم نے اس کی بھی پابندی کی۔ پورا مہینہ رمضان المبارک کا مسلمانوں کی، اہل سنت کی تراویحیں خراب کی حکومت نے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے جمعے تک گھروں میں پڑھے اسی عرصے میں۔ لیکن خاص 21 رمضان کو کرونا پورے ملک سے ختم ہو گیا، پورے ملک سے، بلکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اس جلوس کی قیادت کرتے ہوئے سیاہ لباس میں ملبوس، بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے، ماسک چڑھائے بغیر اس جلوس کی قیادت کرتے ہوئے نظر آئے، اور دنیا نے دیکھا۔ یہ سارے قوانین کیا سنیوں کے لیے؟ جب جمعہ گھر میں ہو سکتا ہے، تراویح گھر میں ہو سکتی ہے، نمازیں گھر میں ہو سکتی ہے، تو ماتم ایسا کون سا فریضہ ہے جو گھر میں نہیں ہو سکتا؟ جو جمعہ فرض ہے وہ گھر میں، نمازیں گھر میں، تراویحاں گھر میں، تو ماتم ایسی کون سی عبادت ہے جو جمعے سے بڑھ کر، تراویح سے بڑھ کر، قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کہ وہ روڈوں پہ نکل کر ہوگی؟ ان پر بھی تو پھر پابندی لگاؤ نا کہ تم بھی ماتم گھر میں کرو۔ گھر میں نہیں کریں گے اس لیے کہ جب تک سنی نہ دیکھیں تو مزہ ہی نہیں آئے گا چڑھانے کا۔ جب آدمی نے کسی کو چڑھانا ہوتا ہے
اور جس کو میں چڑھا رہا ہوں وہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا، تو مجھے چڑھانے میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ یہ تو آپ کو چڑھاتے ہیں، یہ مذہب تھوڑی، سینہ پیٹنا، لولہان ہونا، سڑکوں پہ نکلنا۔ پھر 9 محرم کو اسلام آباد میں ایک بدبخت ذاکر آصف علی نے وہاں مجلس پڑھی۔ اسلام آباد اسلامی ریاست کا دارالخلافہ ہے، جسے ہم مدینہ کی اسٹیٹ بنانے چلے ہیں۔ اس میں مجلس پڑھتے ہوئے اس نے کہا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کے پاس گئیں اپنے باپ کا ورثہ لینے کے لیے، اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کا نام لینا بھی اپنی زبان پر گوارا نہیں کرتا۔ ایک شخص کے پاس گئی اپنے باپ کا ورثہ لینے کے لیے، اور اس شخص نے وہ جو بی بی فاطمہ کا حق تھا اس حق سے انکار کر دیا۔ پھر کہتا ہے اس شخص نے بی بی فاطمہ کی فضیلت کا انکار نہیں کیا، شان کا انکار نہیں کیا، عظمت کا انکار نہیں کیا، حق کا انکار کیا ہے۔ اگر شان کا انکار کرتا تو گناہگار ہوتا، اور جو حق کا انکار کر دے وہ تو کافر ہوتا ہے۔ یہ پتہ ہے کس کے بارے میں کہا گیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس نے حق سے انکار کیا، اور جو حق سے انکار کرے وہ تو کافر ہوتا ہے۔ اور پھر جب اہل سنت نے مطالبہ کیا کہ اس ملعون کو گرفتار کیا جائے، اس کو ملک سے باہر فرار کرا دیا گیا، جیسے وہ آسیہ ملعونہ کو فرار کرایا گیا تھا۔ اور جس نے قادیانی کو مارا ہے وہ آج تک وہ لڑکا خیبر پختونخوا کا آج تک پکڑا ہوا ہے، پیشیاں بھگت رہا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کیا لاوارث ہے؟ ان کا کوئی وارث ہی نہیں، جو آئے جو منہ میں آئے بک کے چلا جائے، اور ہم کہیں ہماری بلا سے۔ پھر ٹھیک 10 محرم کو آپ کے اسی شہر میں بندر روڈ پر جلوس نکالا گیا، ظہرین کے نام سے تبت سینٹر پر عصر اور ظہر جمع کی گئی۔ وہاں نجفی نام کا ان کا کوئی مولوی ہے جس نے نماز پڑھائی، اس نے درس دیا، اور پورے چینلوں نے اس کو لائیو دکھایا۔ سیکورٹی ادارے اس جلوس کی حفاظت کر رہے ہیں، پولیس کی ایک بڑی نفری موجود ہے، ان کی موجودگی میں اس بدبخت نے، اس ملعون نے حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما پر لعنت کی، اور یہ چینلوں نے لائیو دکھایا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی شیعہ کو کافر کہہ دے وہ جرم ہے کہ جی یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ کوئی ابو بکر پہ لعنت کرے، ابو بکر صدیق پہ کفر کا فتویٰ لگائے، حضرت معاویہ پہ لعنت کرے، حضرت ابو سفیان پہ لعنت کرے، اور ہم کہیں یہ پکا مسلمان ہے، اور وہ جرم ہی نہ ہو، وہ جرم ہی نہ ہو۔ صدیق اکبر کی عظمت سے شاید یہ بدبخت لوگ واقف نہیں۔
اور ان کے دلوں میں اتنا بغض ہے، اتنا بغض ہے. ہماری جماعت کے ایک عالم ہیں اور بڑے خطیب ہیں، سید سبطین شاہ نقوی. یہ پہلے شیعہ تھے، شیعوں سے اہل حدیث ہوں. سرگودا میں ہوتے ہیں. سرگودا میں ان کا بہت بڑا ادارہ بھی ہے، جامعہ ہے. ہر سال وہاں سالانہ کانفرنس بھی ہوتی ہے. اس خادم کو بھی کئی دفعہ شرکت کا وہاں موقع ملا. وہ بتاتے ہیں ان کا خاندان اب تک شیعہ ہے. وہ پورے خاندان میں اکیلے اہل حدیث ہوئے، سید سبطین شاہ نقوی. وہ بتاتے ہیں کہ جب میں بھی شیعہ تھا تو بتاتے ہیں کہ میرے جو ماموں تھے وہ ایسا بدبخت تھا کہ جب بھی جیسے گاؤں میں دیہاتوں میں گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو گلی کے کتے بعض دفعہ اندر آ جاتے. پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی ہڈی، کوئی چیز پڑی ہوتی ہے گھر میں تو اس کو ڈال دیتے ہیں، وہ کھا کے چلے جاتے ہیں. تو بولے جب بھی کوئی کتا ہمارے گھر میں داخل ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے ماموں کہتے کہ ابو بکر آ گیا، کبھی کہتے کہ عمر آ گیا، اور کبھی اگر کتے کی مادہ جسے آپ کتیا کہتے ہیں وہ داخل ہوتی تو کہتے عائشہ آ گئی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس دن وہ میرا ماموں مرا ہے، بولے بہت گورے چٹے تھے لیکن ایک دم فوت ہوتے ہی رنگ کالا سیاہ جیسے کوئی سوڈانی ہوتا ہے، کولے جیسا. اور مرنے سے پہلے اس کے منہ سے ایسے آوازیں نکلتی تھی جیسے کوئی گلی کا کتا کسی پر بھونکتا ہے. بھونک بھونک کے وہ مرا ہے. جو صحابہ پر بھونکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی سزا دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. صحابہ کرام کے ایمان میں شک نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے اے لوگو آمنو کما آمن الناس، آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لائے. ان کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے. ایسا ایمان لاؤ، ایسی محبت لاؤ، ایسا دین لاؤ. ابو بکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا. ارے دنیا میں نبی کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والا ابو بکر، سب سے پہلے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم عورتوں میں سے نہیں مردوں میں سے پوچھ رہے ہیں، مردوں میں سے کس سے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول کو اعتماد اتنا تھا اور ان کو بھی اللہ کے رسول پر ایمان، زوم، یقین، بھروسہ اتنا تھا کہ جب معراج سے آپ واپس آئے تو ابو جہل کو بھی واقعے کا پتہ چلا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تم کہتے ہو میں آسمانوں پہ گیا، پہلے سویا پھر اٹھا، پھر آسمان پہلے پہ، دوسرے، تیسرے، ساتویں پہ، پھر عرش پہ، بیت المقدس میں وہاں بھی میں نے نماز پڑھائی. بیت المقدس میں ہم اونٹوں پہ جاتے ہیں، 3 دن سفر کرتے ہیں، تم ایک رات میں یہ ساری جگہوں سے ہو کے پھر واپس بھی آ گئے. یہ تو جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس نے ابو بکر صدیق سے جا کے کہا
ابو بکر ایک نئی بات سناؤں تیرے کو، بھلا یہ بتا کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں ایک رات میں پہلے کچھ حصہ سویا ہوں، پھر اٹھا ہوں، بیت المقدس گیا ہوں، اور بیت المقدس جا کر پھر پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، ساتویں آسمانوں پہ گیا ہوں، پھر اسی طرح واپس آیا ہوں، اور رات کا ابھی کچھ حصہ باقی تھا، یہ ماننے والی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے۔ ابو جہل خوش ہو گیا کہ میرا تو تیر نشانے پہ لگ گیا۔ اس نے کہا تو پھر سن، جس کو تو اپنا یار سمجھتا ہے نا، اور دن رات تو ان کی تعریفیں کرتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارے سفر ایک رات کے حصے میں طے کیے۔ صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ابو جہل اللہ کی قسم اگر وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، کوئی اور کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا یہ ابو بکر صدیق، یعنی حق کی تصدیق کرنے والا، سچا، سچ کو سچ ماننے والا۔ آپ نے فرمایا دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں ان سب کے بدلے دے چکا، کسی کا مجھ پر حق باقی نہیں ہے سوائے ابو بکر، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے، اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ قیامت والے دن رب ہی چکائے گا۔ اور رب کیسے چکائے گا؟ رب کیسے چکائے گا؟ ایک دن صدیق اکبر نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نمازیں زیادہ پڑھتا ہوگا اس کو نماز والا دروازہ جنت کا آواز دے گا، کوئی روزے زیادہ رکھتا ہوگا اس کو روزوں والا دروازہ آواز دے گا، کسی نے حج زیادہ کیے ہوں گے اس کو حج والا دروازہ، کسی نے جہاد زیادہ کیے ہوں گے اس کو جہاد والا دروازہ آواز دے گا کہ مجھ میں سے داخل ہو جا جنت میں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازے بلائیں اور ہر دروازہ کہے کہ میرے سے داخل ہو، میرے سے داخل؟ آپ نے فرمایا انت منہم یا صدیق، اے ابو بکر تو انہی میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے، جنت کے 8 دروازے آواز۔ یہ بدبخت کیا جانے صدیق اکبر کون ہے؟ علی کے نام کا بھی ڈھونگ رچایا ہوا، اصل محبت تو حضرت علی سے بھی اہل سنت کرتے ہیں۔ یہ بھنگ پینے والے، یہ نشائی قوم، یہ کیا جانے حضرت علی کون، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے کبھی مجلسوں میں سنا ہوگا علی اصغر، علی اکبر، یہ حضرت علی کے بیٹوں کے نام ہیں، علی اصغر، علی اکبر۔ اسی طرح حضرت حسین کے بیٹوں میں بھی ایسے بنائے ہوئے ہیں۔ کیا ناموں کی کمی تھی؟ چھوٹا علی اور بڑا علی، عربی میں ناموں کی کمی تھی کہ ایک ہی نام ہر بیٹے کا رکھا جا رہا ہے، صرف چھوٹا بڑا لگا کر؟ بدبخت، یہ ان کو موت آ جائے گی اگر وہ نام بتائے کہ علی اکبر اصل نام کیا ہے اس کا۔ علی اکبر کا اصل نام ابو بکر ہے، علی اصغر کا اصل نام عمر ہے، اور یہ بڑا علی چھوٹا علی کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ پھر لوگ انہی کو جوتیاں ماریں گے۔ تو تم تو کہتے ہو وہ لوگ اہل بیت کے دشمن تھے، تو کوئی بھلا اپنی اولاد کا نام دشمنوں کے ناموں پر بھی رکھتا ہے؟ کوئی رکھتا ہے دشمن کے نام پر اپنی اولاد کا نام؟ جس ہستی سے آدمی کو پیار ہوتا ہے اپنے بچے کا نام اس ہستی کے نام پہ رکھتا ہے۔
اچھے اچھے نام رکھتا ہے. سیدنا معاویہ کو گالیاں بکتے ہیں اور تاریخ پر ظلم کیا ہے مورخین نے. زیادہ تر یہی لوگ حاوی ہیں، یا خارجی یا یہ شیعہ کہلانے والے. تاریخ پر ان لوگوں کا قلم چلا ہے. فوج ظلم کیا انہوں نے کہ جی حضرت معاویہ کے دور میں ممبروں پہ لوگ کھڑے ہو کر حضرت علی کو گالیاں دیتے، حضرت علی کو گالیاں دیتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے علی، اللہ کی قسم میرا تجھ سے کوئی اختلاف نہیں، اگر تو عثمان کا قصاص لے لے تو اہل شام میں سے معاویہ پہلا شخص ہوگا جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر، ایک موقع پہ آپ نے ابو بکر عمر کو بلایا، ان سے کوئی مشورہ کیا. وہ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پسند نہیں آیا، اچھا نہیں لگا. آپ نے فرمایا معاویہ کو بلا. حضرت معاویہ کو بلایا، وہی بات ان کے آگے رکھی، انہوں نے مشورہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند، آپ نے اس مشورے کو قبول کیا اور آپ کی تعریف کی. آپ ام حرام کے گھر میں لوگ کہ جی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد امارت آ جائے گی، تو امارت کا معنی کفر ہے کیا؟ سعودی عرب میں اب تک امارت چل رہی، وہ کافر ہیں کیا؟ امارت جو ہے آپ کی جمہوریت سے کروڑ درجے بہتر ہے. جمہوریت میں تو آپ یہ فرق نہیں کرتے نا کہ بھنگی کا ووٹ اور مولانا مودودی کا ووٹ برابر ہے. یہ جمہوریت، بھنگی 2 ہوں مولانا مودودی 1 ہو، بھنگی کی اکثریت ہو جائے گی، وہ جیت جائے گی. یہ جمہوریت ہے. جمہوری ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، گنتی کرتے ہیں، وزن نہیں دیکھتے. اللہ کے رسول ام حرام کے گھر میں سوئے ہوئے، آپ مسکرا کے اٹھ بیٹھے. یہ پیغمبر کا خواب ہے، پیغمبر کا خواب. مسکرا کے اٹھ بیٹھے. آپ نے فرمایا، ام حرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس مسکرانے کا سبب؟ آپ نے فرمایا مجھے میری امت کا ایک لشکر دکھایا گیا ہے، یہ ہے امارت، جس کو پتہ نہیں دنیا کیا سمجھتی ہے. خلافت کے بعد جی امارت شروع ہو. میری امت کا لشکر، یہ بخاری کی روایت، مجھے دکھایا گیا، جن کا رہن کھانا پینا، ان کے محلات ایسے ہیں جیسے بادشاہوں کے ہوتے ہیں، جیسے بادشاہوں کے ہوتے ہیں. گویا آپ کا مسکرا کے اٹھنا اس بات کی دلیل تھا کہ آپ نے سارے ٹھاٹ باٹ کو پسند کیا. ارے مسلمان سارے محلوں میں رہیں، آپ کو کیا تکلیف؟ آپ جھونپڑی سے نکل کر بنگلے میں آ جائیں، 4 کنال، 5 10 کنال کا آپ کا گھر ہو، مجھے کیا تکلیف ہے؟ مجھے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سارے مسلمانوں کو ایسے نصیب کرے. آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، فرمایا میری امت کا ایک گروہ مجھے دکھایا گیا جو سمندر کے راستے قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگا. ان کا رہن سہن، ان کا لباس، ان کی عیش، ان کا کھانا پینا بادشاہوں کے جیسا ہے، لیکن سمندری راستے سے وہ قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوتے ہیں. فرمایا واجبت لہم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو واجب کرے.
اور وہ حضرت معاویہ کا لشکر ہے، حضرت معاویہ کا لشکر۔ اللہ نے جنت کو ان پر واجب کر دیا۔ ارے بدبخت، تو جتنا حسد کرے، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جنت نے اللہ کو جنت کو اللہ نے واجب کر دیا ہے معاویہ پر، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی جنت میں جانے سے۔ یہ اللہ کے نبی کی بشارت ہے، جن کی بشارت کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کے سسر، ٹھیک ہے دیر سے ایمان لائے، مکہ فتح کے بعد ایمان لائے۔ ان کی بیٹی ام حبیبہ ام المومنین ہے، اللہ کے رسول کی گھر والی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی، اور ابو سفیان سسر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب تک اسلام نہیں لائے تھے وہ بات الگ ہے، لیکن جب اسلام لے آئے، جب اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے رسول نے بھی اسے معاف کر دیا، جس کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، تو بدبخت کون ہوتا ہے مواخذہ کرنے والا؟ جس ہستی کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ ہندا ان کی بیوی، یہی نام گنتے ہیں نا جی، ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا جی، کلیجہ چبایا تھا۔ کب؟ جب وہ کافرہ تھی، جب وہ ایمان لے آئی اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ اس غلام کو جو نشانے باز تھا، ہندا کا غلام تھا، نام میرے ذہن سے بھی بڑا اس کا نشانہ تھا۔ وہ کسی کے سر پہ اگر سیب رکھ دو نا، وہ کمان میں تیر رکھ کے اس کا نشانہ لگاتا تھا، وہ سیب ٹکڑے ہو کر گر جاتا تھا، اس کے سر کو کچھ نہیں ہوتا، اتنا نشانہ تھا۔ حضرت حمزہ کو اس نے مارا تھا، اس نے شہید۔ پھر حضرت حمزہ کے قاتل کو تو تمہیں یہ یاد ہے کہ جی اس نے مارا تھا، ہندا نے کلیجہ نکال کے چبایا تھا، اور حضرت حمزہ کی شہادت کو کیوں بھول جاتے ہو؟ کیوں بھول جاتے؟ اللہ کے نبی نے اس غلام کو بھی معاف کیا، ہندا کو معاف کیا، ابو سفیان کو معاف کیا، اور ایسا معاف کیا، فتح مکہ کے دن آپ نے کہا تھا اگر کوئی شخص ابو سفیان گھر میں داخل ہو جائے تو اسے پناہ، اس کے گھر کو دارالامن قرار دیا۔ جو بھی اس کے گھر میں داخل ہوگا مسلمان اسے قتل نہیں کرے، پورے گھر کو دارالامان بنا دیا۔ تو اللہ کے رسول کے وہ سسر ہے، حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح، جسے آپ برادر نسبتی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی ہیں۔ تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، اور یہ سچی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت تمام اہل سنت کا دل دکھا ہوا ہے، اور ہم اس وقت نہ دیوبندی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، ہم صدیقی ہیں، ہم فاروقی ہیں، ہم عثمانی ہیں، ہم علوی۔ صحابہ کرام کی عظمت پر ہماری جانیں قربان، اور جو بندہ اپنے دل میں صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی محبت کرتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم اس کی تعظیم کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں میرے بھائی، اور یہ تو اللہ نے ایسی سزا دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں محرم میں، یہ سینہ کو بھی، یہ خونی ماتم، یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بغض صحابہ کی سزا ہے، یہ بغض صحابہ کی سزا ہے۔ جن سینوں میں صدیق و عمر کی محبت نہ ہو، ان سینوں کو سدا پٹتے ہی رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔